پھر اسرائیل علیہ السلام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور گھر والوں کے ساتھ تھے، اسرائیل نے دستک دی، حضور نے پوچھا جو آیا ہے اس کو آنے دو۔ لوگوں نے کہا حضور اس وقت، فرمایا نہیں، یہ وہ ہے جو ماؤں کو بیٹوں سے، بیٹوں کو ماؤں سے جدا کرتا ہے۔ جانتے تھے حضور کون آیا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا، عرض کی، اللہ نے فرمایا میں آپ کے ساتھ ویسا ہی کروں جیسا آپ چاہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، میری روح نکال لو۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کی، مگر ایک لمحے کے لیے۔ موت کی حقیقت پوری ہوئی، مگر روح جسم میں پھر لوٹا دی گئی۔ حضور کے جسم میں روح پھر کیوں؟ قرآن میں ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر۔ تو اگر روح نکل جاتی تو اس کے بعد واپس نہ آتی تو پھر وہ جو گزرا تھا لمحہ، آنے والا لمحہ، اس سے بہتر نہ ہوتا۔ تو یہاں لکھنے والوں نے لکھا، روح کو لے کر جب فرشتے پہنچے اللہ کی بارگاہ میں تو روح نے عرض کی، یا اللہ تیری اس پوری کائنات میں نبی کے جسم سے بہتر کون سی جگہ ہے؟ پوری جنت میں نبی کے جسم سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو تیرا وعدہ ہے نبی کے لیے آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور نبی کے جسم سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں، تو مجھے جسم مصطفیٰ میں واپس لوٹا دے۔ چنانچہ روح واپس لوٹا دی گئی، میرے نبی اسی طرح زندہ ہیں، حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ ہماری آنکھوں سے چھپا دیے گئے سبز گنبد کا پردہ آ گیا، حیات میں فرق نہیں۔ مخالفوں کے ایک بڑے مفتی نے کتاب لکھی ہے آب حیات، اس میں وہ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے تو یہ جہان زندہ رہ سکتا نہیں۔ وہ مثال دیتے ہیں جیسے ایک چراغ جل رہا ہو، اس کے اوپر بالٹی رکھ دو، برتن رکھ دو، تو چراغ بجھتا نہیں، چھپ جاتا ہے، بجھتا نہیں، چھپ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہوں سے چھپ گئے ہیں، حقیقت میں اللہ کی قسم زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ عربی کا لفظ، اس کے معنی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ دو مرتبہ واللہ کہہ کے اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی قسم اٹھا کر جھوٹ بولا جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور یہاں دو مرتبہ قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے